اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانی جان، مال، عقیدہ، دین، عقل، ان کے تحفظ کے لیے جو احکام دیے ہیں، ان میں سے یہ ایک حکم جو حفاظت دین کے حوالے سے یہ مضمون چل رہا تھا، جن کو مقاصد شریعہ میں علماء اسلام نے شمار کیا اور اس کا تذکرہ کیا۔ حفاظت دین ہو سکتی ہے جب اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، قتال کیا جائے۔ یہ جہاد اور قتال کے موضوعات چل رہے تھے، درمیان میں کچھ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا جو گزشتہ آیات کے اندر بات ہوئی۔ اس سے پہلے جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ احکام اور کچھ تعلیمات جو ہے ان کا ذکر کیا، جو جہاد کی ترغیبات کے حوالے سے وہ آیات تھی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کی باقاعدہ فرضیت کا اعلان فرمایا۔ جہاد مکہ میں فرض نہیں ہوا تھا، مدینہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جہاد کی فرضیت کو اتارا، اور جہاد ابتدا میں صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کریں، قتال کریں، لڑائی کریں۔ بعد میں جہاد مطلقاً فرض کر دیا گیا، اور اس صورت میں جہاد کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا کہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس صورت میں جہاد کرنا فرض عین قرار دیا گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فرض کفایہ ہے، جو اسلام کی دین کی سربلندی کے لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اس کو فرض کفایہ کے طور پہ قائم رکھا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہاد ہے جس سے تمہارے دین کی حفاظت ممکن ہو سکے گی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تم پر مستحب نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ وہو کرہ لکم، اور ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنی جان کو قربان کرنا انسان کے لیے ذرا دشوار ہوتا ہے، اور طبعی طور پر انسان اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ طبیعت کے اندر جان بچانے کی، جان کو محفوظ رکھنے کی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک خواہش رکھی ہے۔ تو اس وجہ سے جب جہاد کی فرضیت کی بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس انسانی فطرت کی جو خواہش ہے، انسانی فطرت کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ طبعی طور پر تمہیں ناپسند لگتا ہے، تمہیں پسند نہیں لگتا، تمہیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی طبعی ناگواری جو ہے اس کا ذکر کر دیا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ صحابہ کرام جہاد کی فرضیت، اس کی افادیت، اس کی حکمت، مصلحت، اس کے ثواب یا اس کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ جہاد کی فرضیت کے بعد طبعی طور پہ جہاد کرنے کے بعد انسان چونکہ جان قربان کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے، یہ قربانی کی بات ہے۔ جب جان اللہ نے سب سے عزیز بنائی ہے چیز، تو جان کی حفاظت بھی سب سے عزیز لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں جہاد کی جو بینیفٹس ہیں وہ گنوانے کے لیے یہ بات کی کہ نیچرلی ایک انسان کو اگر یہ ناپسند لگتی ہے اور ناپسند ہوتی ہے تو فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ایک انسان یہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ مارا جائے، یا وہ جہاد کے اندر جا کے اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں گا، مارا جاؤں گا، تو طبعی طور پہ اگر وہ ناگوار لگتی ہے بات، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت اس کے ذریعے ہوگی، تمہارا دین بچے گا، تمہارا جو ہے نا ملک بچے گا، تمہارا عقیدہ محفوظ رہے گا، تمہاری عورتیں، بیوی، بچے، گھر بار محفوظ رہے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایسا نہ ہو، کوئی جہاد کے لیے انسان کھڑا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مال، جان، عزت، آبرو غیر محفوظ ہو جائیں گے، اس پہ حملہ کرنے والے اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، تو وہ تو اور زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے نا۔ یہ صرف جہاد اگر ناپسند لگتا ہے تو
اللہ رب العزت نے قانون بیان فرما دیا کہ جیسے کہ جہاد کے اندر یہ تمہارے لیے پسندیدہ چیز ہونی چاہیے، اگر جہاد سے انحراف ہو جائے گا تو پھر تو وہ نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ پوری زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو اپنے لیے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اچھی نہیں ہے، لیکن اصل میں وہی اچھی ہوتی ہے. بھئی نیند کو اچھا سمجھا جاتا ہے نا، اور نیند ریلیکس ہونے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، آرام کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اس نیند سے اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے جاگنے کو زیادہ افضل قرار دیا، زیادہ بہتر قرار دیا. الصلاۃ خیر من النوم کیوں فرمایا؟ کہ نیند کو بندہ سمجھتا ہے ریلیکس ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، اس سے مجھے سکون مل رہا ہے. اور نماز کے لیے سردی میں اٹھنا، گرمی میں اٹھنا، نیند پوری نہیں ہوئی، سردی بہت زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ ناپسند ہے. لیکن الٹیمیٹلی فائدہ اس چیز کا ہوگا جس کو ہم ناپسند کر رہے ہیں، جس پہ ہم مشقت سمجھ رہے ہیں. اور اس آرام کا جو بینیفٹ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ملے گا، لیکن اس جو بے آرامی کا فائدہ ہے وہ قیامت تک دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کی وجہ سے کامیابی عطا فرمائے گا. یہ تو ایک پہلو بیان فرمایا، اور اسی کا دوسرا پہلو بھی بیان فرما دیا. فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے خرابی کا باعث ہو. جیسے اگر تم یہ پسند کرتے ہو، جہاد کے حوالے سے بات کریں سیاق و سباق کے اعتبار سے، تو یہ اگر پسند کرتے ہو کہ گھر بیٹھ جائیں گے، جان مال مشقت میں نہیں ڈالنی پڑے گی، جا کے لڑنا، دقت اٹھانا، موسم کی شدت، یہ سارا کچھ اگر اٹھانا تم اس کو پسند کر رہے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے وہ شر ہو، کہ جب تم گھر بیٹھ جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا مال، جان، عزت، آبرو جو ہے نا محفوظ نہیں رہے گی. تمہیں گھر سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، مال سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، بیوی بچوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، ملک و ملت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں، اپنے دین سے بھی جو ہے نا وہ دین کی بھی حفاظت نہیں کر سکو گے. جب کفار کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دین بھی محفوظ نہیں رہتا نا، مسلمان صحیح طرح عبادات نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کے مطابق رہ نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ آسان تو حب شیئن، اگر ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اور شر لکم تمہارے لیے بری ہو. اس کو پوری عملی زندگی کے اندر بھی ہم اسی طرح دیکھ سکتے ہیں. ہم جن چیزوں کو بعض اوقات اپنے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سراسر نقصان دہ ہوتی ہیں. مثلا یہی نماز والی بات ہے، تو نماز میں اگر ہم پسند کر رہے ہیں کہ نماز چھوڑ دیں تو اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو شکر گزاری کے لیے، اپنی بندگی کے لیے کی حاضری کا موقع دیا تھا، وہ انسان اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس بھی ہوگی، پکڑ بھی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی اپنی اور آسانی کے لیے تساہل پسندی کی وجہ سے اور بہت سارے ایسے امور جو فرائض کی حد تک دین میں لازم ہیں ان کو اگر بجا نہیں لاتا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی پکڑ بھی ہوگی اور اس کی باز پرس بھی ہوگی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہاں فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ جانتی ہے اور تم نہیں جانتے کہ اللہ نے یہ جہاد فرض کرنے میں کیا حکمت عطا فرمائی ہے، کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کار فرمائے، اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اسی جہاد کے مضمون کو آگے چلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک خاص اسپیسیفک جو ایٹماسفیئر ہے، اسپیسیفک جو پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اس کے حوالے سے کچھ مسائل اور کچھ خاص واقعات درپیش آ جانے کے بعد اس کے جو شان نزول کے طور پہ یہ آیات نازل فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، اشہر حرم کے بارے میں، قتال فیہ ہے کہ اس میں قتال کیسا ہے، اس میں جہاد کرنا کیسا ہے. اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن مجید کی آیات میں بھی یہ حکم آیا، یہ ذکر آیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو 12 قرار دیا، مہینوں کی تعداد. اس میں سے 4 مہینوں کو فضیلت والا اور حرمت والا قرار دیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اوقات کو مقدس اوقات بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ مہینوں کو مقدس مہینے بنا دیتا ہے. رمضان کے علاوہ پورے سال میں یہ 4 مہینے ہمیشہ سے مقدس اور محترم تھے. ان کے اندر عبادت بھی بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے، وہ اب بھی ہے، اور اس کے اندر جنگ کرنے کو حرام سمجھا جاتا تھا. حرمت والے مہینے انہیں کہا جاتا تھا، اشہر حرم انہیں کہا جاتا ہے. اشہر حرم 4 ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے رجب. کئی حکمتیں علماء نے اس کی بیان کی کہ یہ کیوں حرمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا کہ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے. اس کے اندر نہ صرف کفار، منافقین، قبل از اسلام جتنے بھی لوگ تھے، پہلے ادیان کے لوگ تھے، وہ اس کے اندر جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے اور حرام تھا. ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے اندر بھی یہی حکم تھا کہ ان مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرنی. بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں،
بعض جنگوں کا ذکر آتا ہے کہ 50 اور 100 سال تک چلتی تھی. اوس اور خزرج کی لڑائیاں بڑی مشہور ہیں, تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں. لیکن جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہوتے تھے تو وہ اپنی جہاد, وہ کیا کہتے ہیں, وہ اپنی جنگ کو, اپنی اس لڑائی کو بند کر کے وہ ختم کر دیتے تھے کہ حرمت والے مہینے شروع ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس کو قائم رکھا. مسلمانوں کے اندر بھی یہ حرمت والے مہینوں کی بات آ گئی. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کا مہینہ ذوالحجہ تو اس لیے ہے کہ پرسکون انداز سے لوگ حج کریں. حج کا مہینہ ویسے افضل ہے, اس کی فضیلت اور کئی اعتبار سے ہے, حج کی وجہ سے قربانی ہوتی ہے, لوگ دور دراز سے آئیں اور حج اپنے پرسکون طریقے سے کر کے جائیں. اس سے پہلے ذیقعد ہے تو اس کے اندر جنگ و جدال چھوڑ دیں اور اپنے حج وغیرہ کی جو ایک ہی جگہ پہ آنا ہے تو حج کے لیے جو ہے وہ آ کے اپنی تیاری شاری کریں. اس کے بعد محرم کا مہینہ اس لیے محترم اور حرمت والا بنایا کہ حج سے فارغ ہو کے لوگ اپنے آرام سکون کے ساتھ اپنے علاقوں میں واپس پہنچ جائیں. پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں آگے چلتے رہیں گے. اور درمیان میں جو رجب کا ہے تو اس میں عمرے والوں کے لیے کہ عمرے کرنے کے لیے آنے والے آرام سکون سے آئیں, عمرہ کر کے چلے جائیں. ایک یہ ریزن لکھی ہے علماء نے. دیگر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان مہینوں کو افضل کیا قرار دیا گیا. اب ان کے اندر جو جنگ کی حرمت والا حکم ہے وہ اسلام میں اب منسوخ ہو چکا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں تو اس حکم پہ عمل کرنے کا حکم دیا, بعد میں یہ منسوخ ہے. لیکن ان 4 مہینوں میں جو عبادت کی فضیلت ہے وہ اب بھی اپنی جگہ قائم ہے. اس میں روزے رکھنا, اس میں عبادات کرنا, گناہوں سے بچنا. ویسے بھی ہر موقع پر ہر وقت عبادات کرنی ضروری ہے, لیکن جیسے رمضان کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے. ان مہینوں کے اندر اعمال کا جو ہے نا وہ اجر بڑھتا ہے. ابھی بھی ان کی حرمت فضائل اعمال کے فضیلت کے اعتبار سے قائم ہے. ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو روانہ کیا ایک کفار کے لشکر کے پیچھے. تو وادی نخلہ کے اندر مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اس گروہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. جہاد پہ گئے اور لڑائی ہوئی. جب یہ لڑائی ہوئی تو یہ جمادی الثانی یعنی جمادی الاخرى, آخری جمادی الاخیرہ جو ہوتا ہے, جمادی الثانی جس کو کہتے ہیں, اس کی آخری تاریخ تھی. مہینہ 29 کا ہوا اور چاند نظر آ گیا. اب وہ دن جو ہے نا وہ رجب کا بن گیا. انہوں نے سمجھا کہ 30 جمادی الثانی ہے. انہوں نے لڑائی ہوئی اور عمر بن الحضرمی ایک شخص تھا, وہ قتل ہو گیا. مسلمانوں سے یہ غلط فہمی میں یہ ہو گیا. لیکن جب مشرکین کو پتہ چلا تو وہ تو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کسی طریقے سے پتہ چلے اور پھر مسلمانوں کی بدنامی کی جائے. انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو حرمت والے مہینوں کا احترام بھی نہیں کرتے. بہت زیادہ انہوں نے شور مچایا کہ یہ دیکھو جو مسلمان کیسے. انہوں نے جا کے وہ حرمت والے مہینے میں یہ بندہ قتل کر دیا اور لڑائی کی اور مال غنیمت لے کے آگے. اب مسلمانوں کی وہ جو جماعت تھی ان کو بھی بڑی شرمندگی سی ہوئی کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے. غلط فہمی میں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, رسول اللہ ہم سے تو غلط فہمی میں ہوا ہے. تو وہ سینیریو سامنے تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سألونک عن الشہر الحرام, آپ سے حرمت والے مہینوں میں پوچھتے ہیں کہ قتال فی, اس میں قتال کرنا کیسا ہے, کہ اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو کیا حکم ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے قل قتال فیہ کبیر, ان مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ, لیکن پریشان ہونے کی چیز ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو کام کیا ہے, جو جہاد کیا ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اور آپ سے تو ہوا بھی غلط فہمی میں ہے. یہ جو اگلا جو دن ہے اس کے حوالے سے رجب کا, غلط فہمی سے آپ کو اس دن کے اندر یہ معاملہ ہو گیا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں, جو شور مچا رہے ہیں, ذرا ان کے کارنامے تو دیکھیں یہ کیا کچھ کرتے ہیں. ان کا تو یہ حال ہے وصد عن سبیل اللہ, اللہ کے رستے سے روک دینا, وکفر بہ, اور اللہ کے دین کا یہ انکار کر دینا, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روک دینا, واخراج اہلہ منہ, اور اس مسجد کے اہل لوگوں کو وہاں سے نکال دینا, اکبر عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. حرمت والے مہینوں کو پامال تو یہ خود کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ تمام حرمت والے مہینوں میں یہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے, کبھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ لوگوں کو برگشتہ کریں گے, دین حق سے لوگوں کو پھیر کے دوسری طرف موڑ کے لے کے جائیں گے. اور ایسے کئی واقعات بھی ہوئے, جیسے ذوالقعدہ کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی تو یہ احرام باندھ کے آئے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کو مکہ میں جا کے طواف کرنے کی اور عمرے کی اجازت انہوں نے نہیں دی. صد عن سبیل اللہ, اللہ کے رستے سے روکا, بل مسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روکنا ہے. یعنی مسلمانوں کو وہ
اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑا, وہیں پہ قربانیاں کی, وہیں احرام کھولے. تو یہ خود تھوڑے بلنڈرز کرتے ہیں, ہر وقت اس کام میں لگے ہوتے ہیں. تو ان کا اپنا جو کردار ہے, جو شور مچاتے ہیں, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ غلط فہمی سے ہوا ہے, یہ ان کا گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اور اس سے بھی بڑی چیز جو شرک ہے, شرک پھیلا رہے ہیں, شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور شرک کی وجہ سے دنگے فساد اور فتنے کرتے ہیں. تو والفتنۃ اکبر من القتل, یہ ساری چیزیں حرمت والے مہینے کے اندر قتال کرنے کے جواز کی علتیں بیان کی جا رہی ہیں. پہلی علت کیا تھی؟ وصد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں, لہذا جہاد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وکفر بہ, اور وہ اللہ کے دین سے انکاری ہیں, اس پر ایمان نہیں لاتے, لہذا جہاد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روکتے ہیں, لہذا ان سے جہاد کرنے کی کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واخراج اہلہ منہ, اور اس کے اہل لوگوں کو اس میں سے نکالتے ہیں. اس کے اہل لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ کے صحابہ کرام تھے. وہ مسجدوں کا اہل وہ ہوتا ہے جو مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو, اللہ ہی کو پکارنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانے والا ہو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. تو یہ جب اللہ رب العزت نے ایک قانون بیان کر دیا کہ مسجدوں کے اندر جو اللہ کی پکار کرنے والے ہیں, اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں, وہ اصل لوگ ہیں, مستحق ہیں, جو مسجد کے اہل ہیں, تو ان کو نکالا, صحابہ کرام کو نکالا, ان کے جو ساتھیوں کو نکالا, تو یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے, لہٰذا ان سے جہاد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو فتنہ ہے, شرک والا فتنہ ہے, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اکبر من القتل, وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر آپ نے جہاد کر کے کسی کو مار دیا ہے تو یہ تو شرک کے اندر مبتلا کر رہے ہیں, اور شرک کرتے رہتے ہیں. تو شرک کرنا اور شرک کو پھیلانا تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اور ان کی حالت یہ ہے, ان کے ساتھ قتال کرنے کے جواز کی 5ویں علت کیا ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ, یہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے, مسلسل اس کام میں لگے رہیں گے. یہ تو ہر وقت لگے رہتے ہیں, بغیر کسی رو رعایت کے یہ ہر وقت اس کام میں لگے رہتے ہیں. اس میں کوئی اشور حرم کا بھی خیال نہیں رکھتے, حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ, کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. لوگوں کو ابھی یہ بات بھی انہوں نے اس لیے پھیلائی نا, اس بات کو بھی اس لیے مشہور کیا لوگوں کے اندر کہ تمہارے دین سے لوگ پھر جائیں. اسلام کی بدنامی کرنے کے لیے, اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے یہ انہوں نے یہ شور شرابہ کیا, یہ پروپیگنڈا کیا. تو ان کی تو یہ خواہش ہے کہ لوگ دین سے پھر جائیں, اور حتیٰ کہ تمہیں اپنے دین سے پھیرنے کے لیے اور پھسلانے کے لیے کوشش کریں گے. ان کی تو ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے, لہذا ان سے جہاد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حتیٰ یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں. ان استطاعوا, اگر ان کا بس چلے. گویا کہ اس ان استطاعوا کا لفظ اللہ نے ذکر کر کے یہ فرما دیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں, یہ ممکن نہیں ہے. ان کی استطاعت نہیں ہے, بس نہیں چل رہا. یہ اللہ رب العزت کی کرم ہے اور کرم نوازی ہے کہ جو دین پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے استقامت عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہو گیا, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, یعنی ایسے لوگ جن کو وہ بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر کوئی اس وقت پھسل گیا تو دین اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی کفر میں چلا جاتا ہے, اس کے لیے اسلام نے مرتد کی اصطلاح استعمال کی. وہ مرتد کہلاتا ہے. اور مرتد اسے کہتے ہیں جو دین اسلام سے پھر جائے. اس کے لیے باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں, حدیث میں قوانین لکھے ہیں کہ اس کو 3 دن تک قید رکھا جائے گا, اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ واپس تم دین کے اندر آتے ہو کہ نہیں آتے. اگر نہیں آتا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلامی سزا ہے. اس پہ بہت سارے اعتراضات جدید طبقے کے اندر سے اٹھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی ظالمانہ سزا ہے, یا اس طریقے سے. بات یہ ہے, اسلام ایک آئین ہے. پوری دنیا کے اندر تمام ممالک کے آئین سے غداری کو سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں, تمام ممالک کے اندر یہ بات ہے کہ اگر ان ممالک کے اندر کوئی ان کے آئین سے انحراف کرتا ہے, اس ملک کے اندر رہنے والا شخص, اس آئین کے تحت رہنے والا شخص اگر انحراف کرتا ہے تو کیا سزا ہے اس کی؟ سزائے موت ہے. اسلام دنیا کا سب سے بڑا آئین ہے. اس آئین کو زبردستی قبول کرنے کے لیے کہیں کوئی حکم نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کہیں بھی اسلام کے اندر ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی نے زبردستی کسی کو دین میں داخل کیا. لیکن جب کوئی دین میں داخل ہو جاتا ہے, جب کوئی آئین کو مان لیتا ہے, پھر اس آئین سے انحراف کرنے والے کے لیے اسلام نے سزائے موت رکھی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کرنے والا کوئی ایسا شخص
یا جو پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کے لیول کی بات کرنے والا کوئی ایسا شخص جس کا تعلق انڈیا سے ہو، کسی اور ملک سے ہو، اس پر پاکستان تو سزائے موت نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی پاکستان کے اندر رہنے والا پاکستان کے آئین سے غداری کرتا ہے، ملک سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے، تو پاکستان کا آئین اس کے لیے سزائے موت تجویز کرتا ہے۔ یہی حال اسلام کا ہے کہ کافر اگر کوئی بات کرتے ہیں ان کے خلاف قتال ہے، جہاد ہے، جب تک وہ کفر میں ہے زبردستی اس کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، لیکن جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ پھر جاتا ہے تو اس پر مرتد کی اصطلاح نافذ کی جاتی ہے، مرتد والا حکم نافذ کیا جاتا ہے، اور مرتد کا جو شرعی سزا اسلام نے مقرر کی ہے وہ قتل ہے، جو 3 صورتیں قتل کی قرآن مجید میں الا بالحق کا لفظ استعمال کر کے استثناء کیا گیا، حدیثوں میں بیان آیا، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک قتل کے بدلے قتل ہے، ایک شادی شدہ زانی کو جو ہے وہ قتل کی سزا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مرتد ہے جس کی شرعی سزا کو قتل کرا دیا گیا، احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تو فرمایا ومن یرتد منکم، وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں دین سے پھیر دیں، دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا بس نہیں چلے گا، ان استطاعوا کے لفظ کے ساتھ یہ بات واضح ہوگی، لیکن ومن یرتد منکم عن دینہ، یہ ڈرا دیا مسلمانوں کو، تخویف، انہیں خوف دلایا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کہ ومن یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا، پھر گیا، فیمت، اور اسی حالت میں پھر مر بھی گیا، یعنی مرتد ہوا اور مرتد ہی کی حالت میں مرا، وہو کافر، فیمت وہو کافر، اس حالت میں مرا کہ وہ اسی کفر کی حالت میں ہے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعمال ان کے ضائع کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ دنیا میں ان کے کیا اعمال تھے، یعنی ان کے ان اعمال کا دنیا میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا اطلاق نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ ان کی وراثت، مسلمان اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، اس کو وراثت منتقل نہیں ہوگی مسلمان کی، ٹھیک ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کی جو نیکیاں ہیں پہلے والی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ جیسے اسلام پہلے والے تمام گناہوں اور کفر کو زائل کر دیتا ہے، ایسے ہی مرتد ہونا پہلے والی کی گئی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں تو یہ نقصان ہو گیا کہ اس کی یہ، اس کو جو بینیفٹس ملنے تھے، اس کو جو اسلامی معاشرے کے ساتھ اٹیچمنٹ کے فوائد ہیں وہ ملنے تھے، اس کا فیملی سیٹ اپ ہے، اس کی جو دیگر اس کے جو امور ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آخرت میں اس کے اعمال کا جو اس کو بدلہ ملنا تھا، اس کو اس کے اعمال کی جو نیکیوں کا اجر ملنا تھا، اس کو جنت ملنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ کفار کی طرح ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا کہ یہ بھی جہنم والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار حبطت ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایمان ختم، کفر پہ قائم رہے، اسی کفر کی حالت میں مر گئے، پھر کیا ہوگا، ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم لکھ دی گئی۔ لیکن اگر کوئی مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، اب وہ جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جو حسنات اور نیکیاں وہ کرے گا ان کا اجر اس کو لازمی ملے گا، اور وہ نیکیاں اس کے کھاتے میں ضرور لکھی جائیں گی، یعنی پھر اس کے جو ہے نا نئے سرے سے اللہ تعالیٰ اس کا اکاؤنٹ چلا دے گا نیکیوں کا، اور وہ ایمان کی حالت میں آ جائے گا، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ اب وہی جو گروہ تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں بشارت آ گئی کہ تمہیں اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے غلط فہمی سے جو ہے وہ رجب کے دن میں قتال کر لیا اور کفار کے ایک بندے کو مار دیا، تو اب انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہمیں گناہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ سے تو بری کر دیا، لیکن پتہ نہیں اب ہمارا وہ جہاد قبول ہوا کہ نہیں ہوا، جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جا کر وہ چھوٹی سی مہم تھی اس کو ہم نے لڑا، اور اس کے اندر جو اسٹرگل کی تو جہاد کا تو بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے